السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں جن تین موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا مختصراً، سب سے پہلے ایک فائنینشیل ٹائمز میں کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک خبر ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے آئی ہے، ایک وسل بلوور کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، جس نے ڈاکٹر قدیر کی شکایت ڈچ اتھارٹیز کو 70 کی دہائی میں کی تھی۔ دوسرا وہی معاملہ چین اور امریکہ کا۔ آج چین نے چینڈو میں جو تبت کے علاقے کو گورن علاقہ کرتا تھا، وہاں کی یو ایس کونسلیٹ کا لائسنس آپریشن کا کینسل کیا ہے۔ تیسری خبر اگین گلے میکسویل کی، اور پہلی دفعہ کورٹ نے سیکشول ٹیپس اور میٹیریل انسیل کرنے کا کہا ہے گلے کے بارے میں، جس سے پرنس اینڈریو کو بھی بہت لالے پڑ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ کو بھی خطرات کا سامنا ہو۔ سب سے پہلے آتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کی بڑی تہلکہ خیز خبر ڈاکٹر قدیر کے بارے میں۔ میں یہاں سب سے پہلے واضح کر دوں کہ مجھے یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستان بننے کے بعد بحیثیت پاکستانی ہمیشہ تاریخ کی غلط سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہیومن جو ہمارا بیسک مقصد روحانیت میں کہتا ہوتا ہوں، انسانی ارتقاء کی طرف جانے کا یا انسانی اقدار کو قائم رکھنے کی بجائے، ہم نے ایک اپنے لیے ایک مفروضے گھڑ لیے، اپنی حد تک ایک اپنا مذہب ٹھیک ہونے کے حوالے سے، ایک اپنی ریاست بنانے کے حوالے سے، اور پھر یہ بم اور یہ نیوکلیئر فیسلٹیز اکٹھی کرنے میں۔ میں کبھی بھی انڈیا کی ڈویژن کی حمایت میں نہیں رہا۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا سپورٹر ہوں۔ خیر چلیں، اب بن گیا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ اس میں کچھ پیٹریوٹزم اور نیشنلزم تو دکھائیں، جو بالکل مسنگ رہا ہے۔ دوسرا، میں ہمیشہ یہ اسلحے کی دوڑ کے خلاف رہا ہوں۔ میں 1998 میں جب پاکستان نے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہالینڈ میں تھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ ایک ڈچ فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ "Hey guy, you must be feeling embarrassed." I said, "Very sad, very upset. It's like just a guy comes up with a TT on the street." اور اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ "And that guy also being too weak and criminal. So Pakistan being a criminal and too weak comes out with a TT." وہ MQM کہ مجھے وہ TT والے بردار فورس یاد آ گئی جو گلیوں میں پھرتی ہوتی تھی۔ وہ بالکل پرویز خٹک جتنے تھن، لیکن وہ TT کام دکھاتا تھا سارا۔ بہت زبردست مضمون ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی ویب سائٹ پہ جائیں، ضرور پڑھیں۔ میں کچھ اردو میں سمجھانے کے لیے کچھ اس کا خلاصے سے بتا دیتا ہوں۔ فرٹز ویئرمین ایک جرمن فیملی سے تھا، اس کی ماں جرمن تھی۔ یہ لوگ بھی ہٹلر کی وجہ سے ہالینڈ میں شفٹ ہوئے تھے۔ ویئرمین اس فیسلٹی میں کام کرتا تھا جہاں ڈاکٹر قدیر کام کرتا تھا، اور قدیر سے اس کی دوستی بھی تھی۔ اس نے دوران اپنی جاب، وہ بلکہ ایک دوسرے کے گھر بھی دونوں جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر قدیر کی وائف بھی ڈچ ہیں، تو اس حساب سے وہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے بھی ہوتے تھے، اور کبھی وہ چکن ایکسچینج کرنا، پاکستانی کھانے ایکسچینج کرنا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اسے انہی دنوں پتہ لگا کہ یہ ڈرائنگز یورینیم انریچمنٹ کی، سینٹریفیوگز کی خواہش رکھتا ہے ان کو سٹیل کرنے میں، اس ٹیکنالوجی کو۔ اس نے ڈچ اتھارٹیز کو وارن کرنا شروع کر دیا۔ ڈچ اتھارٹیز پہلے تو سیریسلی نہیں لیا، بعد میں انہوں نے جب سیریسلی لیا تو CIA نے روک دیا۔ امریکہ کا ایک یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں ادھر بھی امریکہ میں دیکھا ہے،
امریکہ بالکل جب تک مطمئن نہیں ہو جاتا کہ یہ ود ان امریکہ، میں باہر کا نہیں کہہ سکتا، جب بالکل مطمئن نہیں ہو جاتا کہ یہ واقعی ہی کرائم ہوا ہے، امریکہ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. ایک طرح سے تو یہ اچھا ہے، ادروائز تو وسل بلوئرز بھی بڑے بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں، اور پھر امریکہ سمجھتا ہے ہر شخص کی پرائیویسی ہے. جیسے ابھی تک آئس گھر میں گھس کر الیگل امیگرینٹس کو ڈیپورٹیشن کے لیے نہیں پکڑ سکتی، بہت مشکل ہے. میں نے امریکہ میں کچھ وسل بلوئنگ کی ہے اور کر رہا ہوں. مجھے بھی یہ امریکہ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور الٹا بہت زیادہ وسل بلوئر کی انکوائریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور بہت جب بالکل جیسے کہ میں تیسرے حصے کی جانب اسی وی لاگ میں گلے میکسویل کا بتاؤں گا کہ کس طرح اب وہ سیکس سے ریلیٹڈ ٹیپس گلے کی ریلیز کرنے کا کہا گیا ہے، جو کاش جب ایپسٹین کو پکڑا تھا تو تب اگر کیا جاتا تو شاید بہت اچھا ہوتا. خیر، بہرحال امریکہ کی CIA نے وہ تب روک دیا تھا. اس نے آرٹیکل میں ذوالفقار علی بھٹو کا لکھا ہے، بھٹو نے قدیر کو انوائٹ کیا اور ایمبیسی سے رابطہ کروایا ہیگ میں، اور اس طرح کر کے یہ معاملہ چلتا رہا. اس نے کہا یہاں تک تو بات کوئی اتنی خطرناک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب ڈاکٹر قدیر نے نیوکلیئر ویپنز کی سپر مارکیٹ بنانی شروع کر دی، جیسا کہ بے نظیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بریف کیس لے کے نارتھ کوریا گئی تھی ان سینٹریفیوگز کا، تو اسی طرح ایران، لیبیا اور سعودی عربیہ اور سیریا. اصل میں اب خطرات ایران اور نارتھ کوریا سے ہیں، اور اس میں پاکستان کو یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے، میرے خیال کے مطابق پاکستان کو امریکہ اب بالکل ویسٹرن فورسز پنش کرنے کے چکر میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران اور نارتھ کوریا کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی تو پاکستان اس میں ملوث ہوگا. میں اس کو سم اپ کرتا ہوں 2-3 چیزوں کے. ایک تو میں نے کہہ دیا میں اس کے خلاف تھا، یہ بالکل غلط ایکٹیویٹی تھی. آئنسٹائن بھی ایک جو ہائی لیول ہٹلر کی فزکس کی ٹیم تھی اس میں اسے رکھا گیا تھا. آئنسٹائن واک آؤٹ کر گیا تھا، 2-3 اور سائنٹسٹ واک آؤٹ کر گئے تھے کہ نو 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 اگینسٹ ہیومنز، ہماری سائنس نہیں ہے، ہم بالکل نہیں کریں گے. تو ڈاکٹر قدیر بیکیم اے پارٹی. ڈاکٹر قدیر بہت گریڈی شخص ہے. کوئی آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹر قدیر کی اتفاق سے بھانجی کے خاوند میرے بہت اچھے فیملی فرینڈ ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اگر میں کسی کو کامرس منسٹری میں، انہوں نے ایک پراڈو منگوائی ہے جاپان سے ریکنڈیشنڈ، اس کا کوئی امپورٹ وداؤٹ ڈیوٹی آ سکے، کیونکہ ڈاکٹر قدیر کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک ایڈیشنل سیکریٹری کامرس منسٹری میں تھے، انہوں نے بہت مذاق بھی بنایا، ایک صفحے کا نوٹ بھی لکھا. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی اب حالت ہے، اتنی میزریبل لائف ڈاکٹر قدیر گزار رہا ہے جسٹ بیکاز آف 2 things، بیکاز آف چیٹنگ اینڈ نمبر 2 بیکاز آف بینگ اگینسٹ ہیومن. ٹھیک ہے، پاکستان کی حد تک آپ مان سکتے ہیں، اوکے فائن، کہ جی انڈیا نے بنایا ہے، حالانکہ میں وہ بھی نہیں مانتا، بالکل بھی نہیں میں مانتا. ساؤتھ کوریا کے پاس کوئی بم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نارتھ کوریا نے بنایا ہوا ہے، بنا لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ بھی فلاں کے گھر سیکورٹی گارڈ ہے، میں بھی سیکورٹی گارڈ ڈیفنس کے لیے رکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. خیر، ہم تو قدرتی طور پہ سمجھتے نہیں ہیں. ڈاکٹر قدیر تو ایکچولی US نے 2004 میں اسی آرٹیکل میں کہا ہے، 3 میں ٹریس کیے کنسائنمنٹس ٹو لیبیا، ٹو سعودی عربیہ، ایران، اور انہوں نے تشویش ظاہر کی. مشرف کو کہا، یہ جو مشرف نے ڈاکٹر کو ہینڈز اپ کروایا، پریس کانفرنس کی، اس نے سرنڈر کیا. اس وقت امریکہ زیادہ اسٹرکٹ ایکشن اس لیے نہیں لے سکا تھا کیونکہ پاکستان امریکی الائے تھا. اس میں وار اگینسٹ ٹیرر، وہ جو 9/11 کا ڈرامہ کریٹڈ تھا، تو اس سلسلے میں وہ سارا کچھ ہوتا رہا. ایک بہت ضلالت کی زندگی پاکستان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. ڈاکٹر قدیر نے ایک بہت بڑا گند، آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ مجھے بھی بڑی شرمندگی ہالینڈ میں موجود اس وقت اٹھانی پڑی، اور پاکستان میں فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ نواز شریف نے اٹھایا، جس نے جب سینکشنز لگائی گئی تو فوریکس اپنے جون سے ڈالر شالر بچا لیے،
اور باقی سب لوگوں کا پٹھا بٹھا دیا. ویری ویری سیڈ انڈیڈ. دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. امریکہ اور چین کا کانفلکٹ ابھی تک نہ سیٹل ہونے کا نام لے رہا ہے، اور اسی ہیوسٹن کے لیول کی ایک کونسلیٹ، امریکی کونسلیٹ چنڈو میں اس کا لائسنس کینسل ہوا ہے. میں جب چین میں کوئی 2 سال آتا جاتا رہا تو چنڈو بھی گیا. چنڈو بہت زبردست ہیوسٹن کی طرح ایک سیکنڈ لیول پہ پیریفری پہ چین کی ہے، اور اسپیشلی تبت کا ایریا اور یونان پروونس جو میں کہتا ہوں کہ چین نے ہتھیائی تھی، اس پہ اس کا کنٹرول ہے. اب یہ معاملات ٹھیک ہوتے بالکل نہیں لگ رہے، اور میں اس کے آرٹیکل سے جس میں فرٹز ویئرمین کا وسل بلور کے آرٹیکل سے میں سوچ رہا تھا کہ اب جون سا ہے حالات، امریکہ اب سمجھ گیا ہے کہ ان چینی کونسلیٹس میں امریکہ کی ٹیکنالوجی چوری کی گئی ہے. امریکنز کے ساتھ یہ المیہ بھی بہت زیادہ ہے کہ پیسے کے چکر میں بہت زیادہ امریکنز بھی، ہر کوئی اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں چوری چکاری کی طرف آ جاتا ہے. میں پہلے ٹاپک میں ایک چیز بھول گیا تھا، وسل بلور کی اپنی زندگی اور کریکٹر کا. اس میں اس نے کہا کہ مجھے ایک پوائنٹ ان ٹائم جب 75 میں فائنلی ڈاکٹر قدیر چھٹی لے کے گیا اینڈ ہی لیفٹ اینڈ سیٹلڈ ان پاکستان فار دس ڈراما، تو کہتے ہیں کہ میں تو مجھے خط شت لکھتا تھا. اس نے ایک پوائنٹ ان ٹائم مجھے 500,000 گلڈرز آفر کیے، 500,000 گلڈرز فار پرووائڈنگ می سرٹن ڈاکیومنٹس، پیپرز اور اسسٹنگ می. تو کہتے ہیں کہ الٹا حکومت نے مجھے نکال دیا وہاں سے اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی، مجھے ڈیموٹ کر دیا، پہلے نکال دیا، باقی ساری زندگی فرٹز ویئرمین نے سوشل سیکیورٹی پہ گزاری، بالکل میری طرح. جیسے کہ فاروق عرفان کے کیس میں فاروق مجھے $5 ملین آفر کر رہا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا. الٹا میں 1 کروڑ کا مقروض ہو گیا ہوں. لیکن تھینک گاڈ فاروق کے کیس میں وہ فاروق نکلا تو صحیح، بیچارے ویئرمین کے کیس میں تو وہ حکومت نے اس کی مانی بھی نہیں اور اس طرح کر کے کیا. تو یہ ٹیکنالوجی سٹیلنگ جون سی ہے چین نے بہت زیادہ کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب مستقبل میں کچھ فزکس، میتھمیٹکس یا کچھ ایسی سائنس سے ریلیٹڈ، میڈیکل سائنس میں بھی، جیسے وائرس کا بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہارورڈ سے انہوں نے سٹیل کیا، مل کے انہوں نے یہ ویکسین کا چائنیز وائرس جسے ٹرمپ کہتا ہے. مستقبل میں شاید اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، ان کو چین والوں کو آنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، اور معاملات اب بالکل اینٹی گلوبلائزیشن اور ایک بڑے سیریس قسم کے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں. آتے ہیں تیسرے ٹاپک پہ، گلے میکسویل، جو کہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں بڑا کلوزلی اس کیس کو واچ کر رہا ہوں، کیونکہ جو میرا فلسفہ ہے میٹیریلزم ورسز اسپرچویلٹی، اس کا یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے. یہ ریاض ٹھیکیدار شاہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. وہ جو جیفری ایپسٹین تھا وہ ایک بہت بڑا کریکٹر تھا. آپ کہہ لیں مبشر لقمان ملٹیپلائی بائی 100,000، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ یہ سارے کام، اسکینڈلس اور سارے یو نیم اٹ اینڈ ہی واز ان اٹ، اینڈ تھرو بلیک منی اینڈ تھرو آل دیز تھنگز اینڈ انٹرنیشنل کنیکشنز. جیسے میں نے کہا تھا کہ مسٹر اینڈ مسز کلنٹن ڈیورنگ پریزیڈنسی اس کے پام بیچ ریزورٹ میں گئے تھے، اور اسی طرح ٹرمپ نے اگلے دن اس کو وش کیا کہ وش آل گوز ویل ٹو گلے. اسی طرح پرنس اینڈریو کو تو اپنی جون سی بادشاہت سے سبکدوش ہونا پڑا تھا، اور عوام میں، لوگوں میں، پبلک میں یہاں بہت شدید رد عمل ہے اس بدماشی، اس گند، اس فحاشی کے خلاف. میں نے بتایا تھا کہ وہاں فلوریڈا میں ایک گریفٹی ہے اس کے خلاف، جو پرسوں چوتھ لاسٹ ویک بڑی پرومیننٹلی ڈسپلے کی گئی، ڈیڈ بٹ ناٹ فارگیون. اس کے پام بیچ ریزیڈنٹس کے گھر کے سامنے انہوں نے لکھا ڈیڈ بٹ ناٹ فارگیون.
تو ابھی ایک امریکہ میں جیسے میں نے کہا ہے کہ بہت آہستہ 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 وہ ٹائم لیتے ہیں، کاغذ کٹھے کرتے رہیں گے، لائک پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم آ کے او جی فلاں از اریسٹڈ، ٹھیک ہے جی اس نے اغوا بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اور کوئی 2 سال زرداری کو اندر رکھ کے وہ جس میں زبان بھی وہ کاٹتا کوٹتا رہا، او جی کچھ نہیں ملا۔ امریکہ پہلے سب کچھ اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ سر اب ذرا اسٹریٹ ہینڈز اپ۔ امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے، پہلے سارا وہ واچ کرتے رہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ گلے میکسویل کو میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے، 1993 سے 1996 کے دوران 1993 سے 1996 کے دوران اس کو انڈر ایج لڑکیاں جیفری ایپسٹین کو ٹریڈ کرنے کے لیے پرووائڈ کرنے کا الزام ہے۔ ابھی تک جو بیسٹ ایویڈنس اویلیبل یو ایس گورنمنٹ کے پاس ٹرائل میں ہے، وہ گلے میکسویل کا یہ کہنا کہ میں اس کو ملازمین پرووائڈ کرتی تھی، کوک میڈز، اور بلکہ جو زیادہ خطرناک تھا مساجرز، میں اس کو پرووائڈ کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی اوکے، اب انڈر دیٹ گاب وہ یہ سب کچھ کرتی رہی ہے۔ تو یہ ٹرائل تو اب آ کے امریکہ نے فائنلی کورٹ سے پرمیشن لے کر ایف بی آئی نے کہ جی وہ سیکس ٹیپس ریلیز کی جائے۔ بڑے بڑے لوگ ادھر ننگے ہوں گے اب امریکہ میں۔ یہ ہے مادہ پرستی کا انجام۔ ڈاکٹر قدیر دیکھ لیں، گلے میکسویل دیکھ لیں، اور یہ باقی سارے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ نواز شریف کو دیکھ لیں، وہ میں جیسے کہتا تھا دن کو ہیرڈز ہوتا ہے، رات کو کٹا سا رنڈی بازی کرتا ہے۔ کل ایک تصویر لگائی ہوئی تھی بوشرٹ میں انکسی پہنی ہوئی۔ یہ مطیع اللہ جان شان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ پوچھیں۔ میں آج ایک چیز پہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ حامد میر نے کہ جی وہ بلوچستان میں فلاں بندہ ہے، میں چیف منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ وہ جرنلسٹ کیسے اندر ہے، کیسے اٹھایا گیا۔ میں نے کہا جی میں نظر چوہان حامد میر سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل دادا، آپ کا شہزادہ 15 دن کے لیے جعلی بیمار بن کے لندن گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ یہ لوگ جواب دیں، یہ بدماش ہیں، یہ 1 لاکھ اشرافیہ بدماش ہے۔ اور فوج اس کانفلکٹ سے میں تھوڑا سا سم اپ آخر میں کرتا جاؤں۔ کل میں قیامت مسعود کی ایک کلپ ٹویٹر پہ بڑی پاپولر ہو رہی تھی، دیکھ رہا تھا، تو اس میں قیامت مسعود نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں کچھ بہت ہی سنگین ہونے جا رہا ہے، نظام بالکل بدلنے جا رہا ہے، اور میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت سوچ و بچار ہے، بالکل مصر کی طرح جیسے جنرل سیسی نے کیا تھا۔ آئین کو ٹوٹلی ایبروگیٹ کر دیا جائے گا، ججز کو ٹوٹلی بیک اپ کر دیا جائے گا، اینڈ ٹوٹل ملٹری رول ہوگا۔ اس پر ڈیل ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ جنرل باجوہ کی، لیکن دوسری طرف چین پورے ہتھیار لے کے بیٹھا ہے۔ چین کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ چین کی ایک اپنی جو انٹرسٹ ادھر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایران اس کے ساتھ ہے، روس اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان دراصل ہر طرف کھیلتا رہا، لیکن اب پاکستان بہت برا پھنس گیا۔ جب سٹارٹ میں یہ آرمی کے گروپس جو میں کہہ رہا تھا الٹیمیٹلی وہ کامیاب تو نہیں ہوئے۔ آرمی کافی یونائٹڈ ہے، کیونکہ بندوق والے جو کور کمانڈرز ہیں، پوزیشنز ہیں، وہ ان میں کافی مشکل ہوتا ہے ریئلی ٹو رائز اپ۔ تو ینگ آفیسرز تو کہہ سکتے ہیں، جیسے مشرف کو بھی اسٹاف کالج میں کوئی کہہ دیتا تھا یا کہیں کہہ دیتا تھا، ضیاء کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کیوں لوگ ہیں اس میں انوالوڈ ہیں سویلین میٹرز میں، لیکن ادروائز کیونکہ ڈسپلن فورس ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیانی گروپ آپ آج دیکھیں گے ٹویٹ کیانی کی پراپرٹیز کے بارے میں ہیں، کیونکہ کیانی ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ نواز شریف کا سپورٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو اس وقت گروپ تھا راحیل شریف اور جنرل باجوہ والا، یہ ایکچولی یہ چین گروپ ہے، اور روس کے ساتھ بھی ایکسرسائزز کی، چین کے بھی، لیکن پچھلے سال ان کو پھر امریکہ جانا پڑا۔ تو پاکستان سینڈوچ ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن پاکستان کی مثال بالکل ڈاکٹر قدیر جیسی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے ایمانی سے، بے وفائی سے اور بے غیرتی سے اپنے آپ کو بیچا،
تو اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے جس طرح کی زندگی ڈاکٹر قدیر گزار رہا ہے۔ آپ سے میں پھر درخواست کروں گا کہ فائنینشیل ٹائمز کا آج کا go to the financialtimes.com بہت لندن کا بہت مشہور اخبار ہے، کچھ ہی گھنٹوں پہلے یہ وسل بلوئرز کے بارے میں یہ نیوز چھپی ہیں، پڑھیں، غور کریں، آپ کو واپس نیچرل لائفز میں جانا ہوگا۔ اس پہ میں مزید بات اپنے دوسرے ویلاگ میں کروں گا، جو کیونکہ یہ ویلاگ بہت بڑا ہو گیا شاید مختصر ہو۔ اللہ نے کے